میری بار بار اس چیز پہ عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ خدارہ آپ جتنے بھی ہم اوورسیز ہیں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اوورسیز آپ کے حق میں بھی بہت زیادہ ہے، تو اس پہ آپ جیسے بھی کریں اس معاملے پہ آپ کمیشن بنائیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں انصاف لے کے میں MCB بینک جس کو میں نے اپلیکیشنیں بھی فارورڈ کی ہیں ابھی تک وہ اسی چکر میں جی ہم انکوائری کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ورکروں کو بھگا دیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو مثلا کسی کو لوٹنا، نقصان پہنچانا، فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر آگے سے دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ ابھی میں ویڈیو لگانے کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ دھمکیوں کا مجھے سامنا ہے، تو میرے پاس ایویڈنس بھی اس چیز کے موجود ہیں، تو مجھے بار بار جو ہے مختلف طریقے سے دھمکایا جا رہا ہے، مختلف نمبروں سے اور مختلف طریقے سے دھمکایا جا رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ وقت آنے کے اوپر میں اس لیے یہ ویڈیو کے اندر ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو جن اداروں میں میری یہ ویڈیو جائے گی یہ ایویڈنس کے طور پہ یہ میری ویڈیو اپنے پاس رکھیں، تاکہ کل میں ان کی ایویڈنس بھی شو کروں گا کہ مجھے فلاں میں نے ان کو انفارم بھی کر دی ہے، تو انشاءاللہ مزید میں کرتا بھی رہوں گا۔ اللہ خیر کرے۔ شہر بلونی میں توڑنا میں تقریباً 10 دن پہلے تھوڑا جا تقریباً ہفتے تو زیادہ 10 دن ہو گئے کہ میں عرفان رشید صاحب یہ تعلق آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ ممبر والے اور انہوں نے پاکستان کی ٹریجڈی ہوئی کہ انہوں نے بہت زیادہ فراڈ ہویا، دھوکھا ہویا ہے، کچھ تقریباً لگ بھگ 3-4 کروڑ اور کافی عرصے تو اس دے قانونی سسٹم دے مطلب چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی انہوں کی خاص کر کوئی گورنمنٹ نے کوئی انکوائری تحقیقات شروع کی ہے اور اس سے زیادہ کوئی تیزی ادھر سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جڑا بندہ ہے متعلقہ بندہ جس نے فراڈ کیا ہے وہ پورا مکمل گروپ سمجھو پارٹی ساری غائب ہے۔ پچھلے تقریباً 10 دن پہلے جی ویڈیو لائی سی اس سے کافی سسٹم ظاہر ہے کہ محکمے نے کافی ساری ہیلپ کی، کافی مدد کی رشید عرفان رشید صاحب کی۔ ہوں انہوں کو پوچھنے ہے کہ عرفان رشید صاحب کو کہ تسی اس کے اتنے کتنے مطمئن ہو؟ الحمدللہ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن پیش رفت اس طرح کی ہوئی ہے کہ جس سے ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک ہمارے ساتھ جو مسائل بنے ہوئے ہیں، جو MCB بینک منگلہ ہیملیٹ کے اندر جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی جو ورکر ہیں انہوں نے جو مسئلہ میرے ساتھ جو معاملہ اس میں بنایا ہے، جو میری اماؤنٹ کو انہوں نے آگے پیچھے کیا ہے، میرے اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کیے ہیں، تو کے اندر جو میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے کہ اکاؤنٹ وہاں پہ جو ہے وہ اوپن کیے گئے ہیں میرے، اس کے علاوہ جو میں نے اوپن کروایا تھا اس کے علاوہ جو اوپن ہوئے ہیں وہاں سے جو میری اماؤنٹیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، میں وہاں پہ موجود ہی نہیں، میری چیک بکس جو ہیں میری غیر موجودگی کے اندر جو ہے انہوں نے وہ ریسیو کر کے تو میری اماؤنٹ جو ہے ساری آگے پیچھے خود کر کے 3-4 مہینے کے اندر وہ ساری اماؤنٹ جو ہے میری غائب کر دی ہے۔ تو میری اس معاملے پہ بالکل میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہماری جو ویڈیو لگی ہے اس کا ہمیں یہ الحمدللہ بینیفٹ ہوا ہے کہ جو لوگ میرے علاوہ اس گروپ سے آلریڈی ان کے ہاتھوں سے لوٹ چکے تھے وہ بھی لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے رابطے کیے ہیں بہت زیادہ، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر برنالہ کا ذکر کیا تھا، برنالہ آزاد کشمیر کا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے کہ کیا بینک کے معاملات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جو اس نے برنالہ کے اندر فراڈ کیا ہے تو اس کی جو اس فراڈ کے اندر جو ریجن آفس ہے میرپور وہاں کے جو ممبران ہیں، کچھ ایسے جو آفیسر ہیں اختر صاحب، وہ بھی اس کے برنالہ والے معاملے کے اندر انہوں نے بیٹھ کے اس کے معاملات سیٹ کروائے تھے، جیسے میں نے اپنے پہلے بھی اس موضوع پہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو ابھی کچھ کافی زیادہ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں، لوگ ایسے سامنے آئے ہیں کہ جو آلریڈی اس گروپ سے ٹارگٹ ہوئے ہیں، تو میری جب تک انشاءاللہ العزیز مجھے انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک میں انشاءاللہ خاموش نہیں ہوں گا، تو میں انشاءاللہ MCB بینک میں جو اس کے سارے وہ کیشیئر مینیجر وغیرہ یہ سارا ایک ملا پورا سسٹم ہے جنہوں نے اس سارا سسٹم کیا، اور دوسری طرف یہ زمین والا ہے تو اس لیے ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے جاننے والے بھی ہیں، ایک انہوں نے پری پلان کر کے یہ سارا سسٹم کیا ہے، پھر وہ بہت ایزی اور ریلیکس طریقے سے بہت مطمئن ہو کے ان کو کوئی بھی بات ہوتی ہے تو مجھے اوکے کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے کرتے ہیں، جگہ والا یہی بول رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں بس کر لیتے ہیں، ہو جاتی ہے، آج ہوتی ہے کل ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے یہ مختلف لوگوں کو بولتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس نے تو کچھ دن کے بعد چلے جانا ہے، بس اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ اوورسیز یہاں پہ ٹھہر نہیں سکے گا، اگر ٹھہرے گا تو ہمیں وہاں پہ رہ کے ان کی جو قانون کی پیچیدگیاں یا جو معاملات ہیں، جب کسی دفتر میں بھی جاتے ہیں اس کے خلاف میں نے جہاں تک ہوا ہے میں نے کیا ہے، بار اس چیز پہ خان صاحب سے یہ اپیل ہے
ریکویسٹ ہے کہ آپ خدارہ کمیشن بنائیں. چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی اپیل ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے. یار ظاہری سی بات ہے، میں ایک اوورسیز ہوں تو میں یہاں سے اپنا کام کر رہا ہوں، کام کر کے دن رات محنت کر کے. تو ہماری سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ہم ایک سال رہتے ہیں تو صرف 1 مہینے کے لیے جہاں پہ جاتے ہیں تو ہم اس ملک کے لیے ہم سوچتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس ملک کے لیے ہم اتنا ٹائم ضائع کر یہاں پہ رہ رہے ہیں، جس ملک کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، جو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، ہم اس کے ساتھ سمجھیں کہ بے انصافی کر رہے ہیں. تو ہم وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ چلو ہماری یہ جو محنت مزدوری کی کمائی ہوگی وہ جائے گی وہاں پہ، تو اس کا ہمارے جو پیچھے والے ہیں، ہمارے جو پاکستان والے ہمارے رہنے والے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہو. لیکن وہ اس لیے ظاہری سی بات ہے، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. اس نے بھی اتنا بڑا فراڈ کیا اور اس نے بھی تو ایک گٹھا ہی دونوں نے فراڈ کیا ہے، گٹھا ہی دونوں نے فراڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. تو میری پھر اپیل ہے عمران خان صاحب سے بھی، سب سے میری یہی اپیل ہے. تو میرے جتنے بھی دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، خاص طور پہ جتنے میرے اوورسیز بھائی ہیں، کہ آپ ایک تو میں ظاہری سی بات آج جس سسٹم سے گزر رہا ہوں تو میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ آپ کسی پہ اتنا اعتماد نہ کریں کہ لوگوں کے وہ باتیں کرنی ہو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کسی کا کچھ نہیں ہے، ان کو اس آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ میری ہر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آج اس چیز سے میں گزر رہا ہوں، لیکن اگر اس طرح کا اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس حالات سے نہ گزارے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز کسی اور اوورسیز بھائی اور پردیسی بھائی کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگر ہم سٹینڈ لے لیں گے سب تو انشاءاللہ ضرور سب کو انصاف ملے گا اور نیکسٹ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. تو میں اسٹیٹ بینک سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے ایم سی بی کو اپلیکیشنیں بھی بھیجی ہیں، وہ بھی ٹال مٹول کر رہا ہے اس لیے کہ ایم سی بی کے اوپر بات آ رہی ہے. تو ظاہری سی بات، اس سے پہلے بھی جو فراڈ ہوئے ہیں یہ سارا ایک گروپ ہے، انہوں نے فراڈ کیے. تو ایم سی بی کا گروپ ہے یہ سارا، یہ ایم سی بی کے ورکر ہیں. اتنا کرنے کے باوجود اگر انہوں نے بینک کے اندر رکھا ہوا تھا تو یہ ایم سی بی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. وہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو بینک کے اندر رکھا؟ جب اس نے ایک دفعہ فراڈ کیا ہے، دوسری دفعہ کیا ہے، تو وہ ہر آدمی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. تو یہ ایم سی بی کا کیا رول بنتا ہے؟ تو ذمہ داری ایم سی بی کی ہے، وہ اس چیز کا جواب دے. اور میں تقریباً جتنے اٹلی دے جو وسیز پاکستانی میں انہوں کی درخواست ہے کہ عرفان رشید صاحب کی مدد واسطے آواز اٹھاؤ اور انشاءاللہ انہوں نے انصاف ملے گا. اور سب تہاڈی زبان نال، تہاڈی طاقت نال، تہاڈی مدد نال اسی انشاءاللہ انصاف لواਂਗੇ. اس نال میں میرے ساڑھے دوست نے انہوں کو تاثرات لواਂਗੇ کہ یہ عرفان رشید صاحب کے بارے مثال دستے ہیں کہ یہ تھوڑی بڑی انہوں بارے گل بات. السلام علیکم شیخ صاحب. میرا نام ڈاکٹر واقع ہے. میں تقریباً 55 سال تو بلونی شہر میں کام وغیرہ کر رہا ہوں. ابھی دن رات محنت مزدوری کر رہی ہیں اپنی ملک کی بھلائی واسطے، اپنے لوگوں کی اپنے سپورٹ کر رہی ہیں. اگر یہ ہوں عرفان صاحب کی سٹوری سنی سانوں بڑا افسوس ہے کہ اگر یہ واقعہ سارے نال بھی پیش آ سکتا ہے انہاں چیزاں دا، اس فراڈ نال، اس چکر بازی دے نال، کہ اسی اپنا کس طرح اسی سیٹسفائی ہوں گے کہ اسی پیسہ پاکستان اپنے ملک میں ٹرانسفر کر کے اپنی معیشت مستحکم پر. یہ جڑا اسی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو، عمران خان کو، اس کو مداخلت کر کے اور ساری جڑی ہے سانوں قانونی تحفظ دیتا جائے اور ساری قانونی مدد کی جائے. اور اسی متعلقہ دائرے میں درخواست کرنا ہے عرفان رشید صاحب کی مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے. زندگی کی جمع پونجی، اگر کوئی سرکاری ادارے کا کوئی افسر، کوئی تحقیقاتی ٹیم، کوئی تفتیشی ٹیم اگر زندگی کے 25-30 سال سروس کر دی تو اگر پینشن چھین لی جائے، چھوٹا جا سوال ہے اور یہ پینشن چھین لی جائے تو کتنا افسوس لگے. انہوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی، انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی، سرکار دا مسلم کمرشل بینک منگلا ہیلمٹ، یہ متعلقہ اس پورا بینک کے ملوث ہے. میری درخواست ہے پاکستان کے تمام ادارے کے کہ عرفان رشید کی مدد کی جائے، انہوں کی ہر طرح کی ہیلپ کی جائے، انہوں کی دات رسی کی جائے. انہوں کا پیسہ رڑ گیا ہے 3 to 4 کروڑ روپیہ، 2 پارٹیاں رل کے فراڈ کیا. متعلقہ 2 پارٹیاں گروپ ہی کی نے، کیونکہ جس وقت عمران خان نے رشوت خوراں تے کرپٹ لوگوں تے ہاتھ رکھیا سارے کٹھے ہو گئے.
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਅਦਾਰਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ तमाम ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਿਖਣ, ਅਰਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, तमाम यूरोप के ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिलखसूस इटली और बिलखसूस बलोनिया के जितने करते धरते ने साढ़े सियासी पार्टियों के लीडर ने या किसी पार्टी का कोई मुतलका आदमी है या कोई वैलफेयर का अदारे का कोई वैलफेयर करता है, वो नदी इरफान शहीद की मदद करे। और मैं भी इस दरखास्त करना कि बड़ी मेहरबानी है इस वीडियो में शेयर करो, इसनों अगे फॉरवर्ड करो ताकि पाकिस्तान के अदारियां इन्हों की उन्होंने कन्ना तक आवाज़ पहुँचे। इस नाल भी इजाज़त चाहूँगा। मेरे तो खुदाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।